کو پیچھے غریب کو سب سے پیچھے بٹھاتا ہے. واہ اللہ تیری شان کے قربان جاؤں. 8 دن کے بعد خیال آیا چلو جا کے جمعہ پڑھ لیں. اللہ اکبر. جب تہجد گزار کو بٹھا رکھا ہے, وہاں میرے عزیزوں پورے سال نمازیں چھوڑنے والے کو بٹھا رکھا ہے. فرمایا جھولی تیری بھی ہے, جھولی اس کی بھی ہے, تمہارے پھیلانے میں دیر نہیں, رحمتوں کے خزانوں سے میرے جھولی بھرنے کے اندر دیر کوئی نہیں. آ جایا کر جب تیرا دل کرے. یہ تو دنیا کے دفتر ہے, دنیا کے مکان ہے جو اوپن اور کلوز, اوپن کلوز, کھلا بند کھلا بند. تجھے ریتڑے کے بازار میں 8 بجے کے بعد سناٹا نظر آئے گا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے رات 2 بجے بھی اللہ اکبر آسمانوں سے میری تجھے رحمت نظرتی ہوئی نظر آئے گی. آجا لے جا. اب اور سنیے, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں تو ایسے بس ادھر ادھر کی بات سن کے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑا سا اور سنا دوں میرے بھائی, سنا دوں تھوڑا سا اور. میری جیب میں موبائل ہے, میرے مولوی قاسم صاحب کو یہ مصروف ہے, میں نے کو فون کیا انہوں نے نہیں اٹھایا. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ میرے بچے کو بھیجا, جا پتہ تو کر کے مولوی قاسم کا, پتہ تو کر کے غلام مصطفیٰ قاری بشیر فون کیوں نہیں اٹھا رہا. وہ آئے گا چاچا مولوی صاحب آندے پہ فون چا. 77 مرتبہ اس کا فون نہیں اٹھایا. 78ویں مرتبہ آسمان دنیا پر آ کر فرشتوں کو ہر گھر کے دروازے پہ بھیج دیا. اللہ کہہ رہے فون اٹھا, آجا. اگر وہ فون نہ اٹھائے پوچھ کے آنا, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. پھر چاروں طرف منادی ہو رہی ہے, چاروں طرف اعلان ہو رہا ہے کوئی رزق کی تنگی دور کروانے والا, قلت رزق کی وجہ سے میرے پاس آنے کا وقت نہ ملا. آجا دن کے اجالے میں نہیں, رات کے اندھیرے میں آجا, سب کے سامنے نہیں چھپتا چھپاتا اکیلا آجا. اللہ کہاں جاؤں, بازاروں گلیوں میں جاؤں گا کتے بلے پڑ جائیں گے, یا اللہ جنگل بیابان رستے میں جاؤں گا چور ڈاکو پڑ جائیں گے. فرمایا او میرا بندہ بینک سے لینے کے لیے بینک میں جانا پڑے گا. اللہ اکبر. جب میرے سے لینے کی باری آئے گی تجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا. یا اللہ بتا تیرا تخت کہاں لگتا ہے, یا اللہ بتا تیرا دربار کہاں لگتا ہے, یا اللہ بتا. رات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد ہو گئی اور مسجد صاحب نے, امام صاحب نے مسجد کی انتظامیہ سے پوچھ کے لکھ دیا کہ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد نماز مسجد بند ہو جائے گی. یا اللہ تیرا دربار بند ہے. فرمایا چل ٹھیک ہے, دنیا والوں نے میرا دربار بند کر دیا لیکن میری رحمت کا دروازہ تو نہیں بند ہوا. یا اللہ پھر بتا میں تجھے پانے کے لیے, دکھڑے سنانے کے لیے, امیدیں بڑھانے کے لیے اللہ تیرے پاس کہا جاؤ. پڑھیے قرآن. فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. میرا بندہ اللہ اکبر مصلی پر آ تب بھی مجھے پائے گا, بستر پر آ تب بھی مجھے پائے گا, مسجد میں جا تب بھی مجھے پائے گا, دکان پہ بیٹھ تب بھی مجھے پائے گا. اے میرا بندہ سوتے سوتے بے خیالی میں اللہ اکبر تیری زبان پہ نام اللہ آ جائے, اے میرا بندہ سوتے سوتے بھی تمہیں اللہ کا جواب پائے گا. اور بتا اے بندے میں تیرے سے کیا کروں, تیرے ساتھ کیا کروں, کیا کروں, کھا کیا. آج عبدالحنان تیری ویسکوٹ, یہ تیرے کپڑے, یہ تیرے سارے کے سارے اندر کو ڈھانپے ہوئے ہیں. تھا کیا, میں کیا ہوں, تو کیا ہے. میرے سے کرنا کیا کر, دب دب کے رہا کر, جھکا جھکا رہ کر, گردن جھکا کے میرے سامنے رہا کر. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب تیری گردن یہ ہوتی ہے. پھر میں کیا کرتا ہوں, یہ کر کے سریا مروڑ دیتا ہوں, ہاتھوں کے پیروں کے سریوں کو مروڑ دیتا ہوں. پھر گلاس پانی کا تیرے سامنے پڑا ہوا یوں کر کے لیٹا رہے گا. بیوی تجھے دیکھ کے روئے گی, بچے تجھے دیکھ کے روئیں گے, رشتہ دار تجھے دیکھ کے روئیں گے. گلاس پڑا ہوا ہے, منہ ٹیڑھا کر دوں گا. ضروری نہیں ہے یہ گناہ ہی ہو رہے, گناہ کیوں نہیں, اللہ کسی کی آزمائش بھی لیتے. منہ ٹیڑھا ہو کے پڑا رہے گا. بیوی تیرے ساتھ ایک بستر میں 50 سال 30 سال سونے والی 10 بچوں کی ماں, اس کو رو کے دکھائے گا, وہ بھی تیرے اشارے نہیں سمجھے گی. وہ کہے گی پتر کو پوچھ ابا کی, کہندہ میں سمجھ کوئی نہیں آ رہی. بیٹا کہے گا ابا لکھ کے دے, کہ لکھنا کوئی نہیں آتا. اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں, جب بھی میری اذان میری آواز سنتا تھا اکڑ اکڑ کے کہتا تھا کہ ہونا تھا مولوی کھڑا ہے, پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا. جب مسجد کے پاس سے گزرتا تھا لوگ کی کہتے تھے کہ نماز پڑھ لے, کہتا تھا پڑھ لواں گے, تو پڑھ, تیری نماز آتے کو کیا دقت
تھا. اللہ اکبر, یہ وہ پڑا ہوا ہے. آج میں نے اتنا لاچار, اتنا اسے مجبور کر دیا, پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر, یہ مجھے ناراض کر بیٹھا, یہ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑنے کے بھی قابل کوئی نہیں رہا ہے. اور میرے پیاروں, ریتنے کے غیور مسلمانوں, مجھے اتنا تو بتاؤ, آپ اب یہاں سے گھر جاؤ گے اور میرے عزیزو, اللہ اکبر, آپ میرے عزیزو صبح بازار میں جاتے ہو اور شام کو گھر جاتے ہو, سودے والا سودا لے کے جاتا ہے, اتنی بڑی لسٹ بچوں کے ذریعے معاش کے لیے, دودھ کی, لسی کی, کھانے کی, سبزی کی, ترکاری کی, ساری ڈیمانڈیں پوری کر کے لے کے جاتے ہو. وہ بچے اگر دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی اپنی منشا, اپنی اپنی خواہش, اپنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کھانا کھائے, ان بچوں کی طرف روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتے دیکھ لینا کہ بیٹے تو نے روٹی مانگی میں لے کے آیا, تو نے پانی مانگا میں لے کے آیا, تو نے اسکول کی فیس مانگی میں لے کے آیا, تو نے وردی مانگی میں لے کے آیا. اے میرے بچوں, جو تم نے مانگا میں نے انکار نہ کیا, تمہاری ڈیمانڈوں کو میں نے پورا کیا. اے میرے بچوں, میں تمہارے گھر کا, در کا, عقل کا, کپڑوں کا, کھانے کا وارث بنا. میرے بچوں, میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا. 4 بچے, دین دیاں, بیوی بیٹھے ہو, گھر کے 8 افراد ہو, میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, تم میری قبر کے وارث بن جاؤ. ابا کیا کریں؟ فرمایا جب مجھے قبرستان کے اندر جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان کے اندر قبر میں چھوڑ کے آؤ, اور میرے بچوں میرے سے وعدہ کرو, اس وقت تک قبر کے پاس بیٹھ کے رو رو کا قرآن پڑھ کے اللہ کو دکھانا. اتنا رونا کہ قبر کے اندر مجھے پڑے ہوئے کو دیکھ کر اللہ کو تمہارے رونے کی وجہ سے ترس آ جائے. لیکن میں حاجی صاحب, مولوی صاحب, پیر صاحب, میں کیا کروں؟ ہمیں تو اولاد بھی وہ بے وفا ملی جو اپنے باپ کو آخری آرام گاہ کے بہانے, آخری انتظار گاہ کے اندر چھوڑ آئی. جاؤ کسی کا ابا, میرا ابا, میری اماں, میری بہن, میرے بھائی قبرستان کے اندر پڑے ہیں, میں نے بھی غفلت کی وجہ سے ان کی قبروں کے اوپر کتبہ لکھوا دیا, آخری آرام گاہ. قبر والے کہہ رہے ہو فرشتہ بیوہ کو, دیکھیا یہ تیرا بیٹا تجھے دھوکہ دے کے چلا گیا, دو دھوکے دے کے چلے گئے. ابھی قبر پہ تختے نہیں ڈلے, لکڑی لاؤ جی, لکڑی لاؤ. 200 آدمی کھڑا ہوا ہے, 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتا, کتنے قرآنوں کا ثواب ہوتا. لکڑی لے کے آؤ, ہرے پتیاں والی لے کے آؤ. ٹھیک ہے, میرے نبی نے لگائی تھی, لکڑی لے کے آؤ. اللہ اکبر, یہ پتے ہلیں گے, یہ اللہ کا ذکر کریں گے. پتوں کے ہلنے سے, اللہ کے ذکر سے میت کو ثواب پہنچے گا. پھٹے منہ تیری ذات کا, ٹھیک ہے, ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. جو تو حرام کھا گیا, حلال کھا گیا, باپ کے 23 کلے کھا گیا, گاڑی کھا گیا, باپ کی دکان کھا گیا, تیرا کوئی فرض نہیں بنتا. کاش اللہ تجھے مجھے ایسی اولاد دیتے, کاش ایسی اولاد دیتے. میرے عزیزو, باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد, اماں کو قبر میں اتارنے کے بعد, 4 بچے قبر کے چاروں کونے پکڑ کے بیٹھ جاتے. 1 گھنٹہ اللہ کو رو کے دکھاتے, درود شریف پڑھتے, اللہ کا قرآن پڑھتے. رب اکبر کی قسم ہے, بچوں کا آنسو رخسار پر آتا, خدا کی رحمت قبر کے اندر چلی جاتی. لیکن ہم کیا کریں, ہمیں تو اولاد ایسی بد نصیب ملی. ہمارا تو ان بچوں سے واسطہ پڑا, جب باپ بستر پر آ کر بیمار ہو جائے, اللہ لیٹ جائے, تو کہتے مولوی صاحب دعا اچھا کرو, ابا بڑی تکلیف ہے, جب میری آسانی ہو جائے. جو باپ کو معذوری میں 1 دن برداشت نہیں کرتے, باپ کے قبر میں جانے کے بعد انہیں باپ کا خیال کیسے آئے گا؟ او میرے لاڈلو, میرے ماں جائیو, میرے پیارو, میرے سنگتیوں, او میرے ویرو, ماں باپ جب چلے جائیں گناہ کرنا چھوڑ دو. ادھر زمین پر کے اوپر گناہ ہوتا ہے, ساری کارگزاری فرشتے قبر کے اندر دکھا دیتے ہیں. یہ اولاد چھوڑ کے آیا, ان کے لیے بیٹیوں کا کھا کے آیا, بہنوں کا کھا کے آیا, ان کے لیے تائے چاچوں سے لڑائی لے کے آیا, ان کے لیے 320 2 402 کے پرچے بھگت کے آیا. دیکھ کیسی نافرمان اولاد ہے. اللہ اکبر, تیرے مرنے کے بعد اما پارا تو پڑھنے کی دور کی بات ہے, دیکھ ہوا کی بیٹی کو اپنے ساتھ ننگے لٹا رکھا ہے. ہم تو مولوی ہیں میرے عزیزو, ہم تمہیں روک نہیں سکتے, تمہارے سے مارے تھوڑی کھانی ہے, ہم نے مدرسے کے چندے تھوڑی. لیکن میرے عزیزو, اگر قرآن یا پڑھا ہوتا میں سر پر رکھ کے کرتا. تم شادیوں کے اندر جو گل غبارہ کرتے ہو, اللہ کی قسم, نہ حضور تمہاری طرف دیکھیں گے, نہ خدا کے رحمت والی نگاہ سے دیکھے گا. جتنے تم نے ہوا کی بیٹیوں کو پر, جتنے تم نے ناچنے والوں پہ پیسے لوٹائے, میرے عزیزو, چاہے حج عمرے کے, حج میں کمی, نمازوں میں کمی آ جائے, معاف کر دے, لیکن ان پیسے میں اسراف کرنے پہ خدا معاف نہیں کرے گا. کہیں گے حلال دیا تھا, حرام کیوں کر کے آیا؟ اوے حرام
حرام زادے اوے بے غیرت، جب کسی کی بیٹی کے یہاں 10 روپے رکھے تھے تجھے اپنی بیٹی کیوں نظر نہیں آئی؟ اپنی بیٹی کو تو پردے میں چھپایا ہوا تھا، تیری دروازے پہ کوئی کھڑا ہو جائے غیرت کے نام پہ جنازے نکالتا تھا، یہ بھی تو کسی غیرت تھی۔ شادی بیٹی کی ہو مولانا، شادی لڑکے کی ہو، مولی صاحب دعا چا کرو گھر بسے۔ اللہ فرماتے بے شرما دیا مجھے کیا، میں تیرا گھر بساؤں گا۔ 3 دن فرشتے جنت کی چادریں تیری بیٹی کے تحفے کے لیے لاتے رہے، 3 دن تک ایک دن۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائی، جب شادی ہو جائے میاں بیوی کا پہلا کام کیا ہے؟ رات کو جب شوہر بیوی کے کمرے میں آئے کہ بس آ جا، اپنی ذات کا مفاد بعد میں پورا کریں گے، پہلے اللہ کا شکر ادا کرے جس نے تجھے عزت کے ساتھ جنت کی حوروں کی سردارن بنا دیا، گھر کی ملکہ بنا۔ کیا کروں؟ یہ زیور اتار، تو بھی وضو کر میں بھی وضو کروں، شکرانے کے 2 نفل ادا کریں۔ پھر دونوں میاں بیوی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، اللہ اس قابل کہاں تھے؟ چاہتا اللہ پتہ نہیں کون سے تو بازاروں کی رونق بنا دیتا، اللہ چاہتا میرے مقدم میں پتہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ تیرا شکر ہے اللہ جس نے آسمانوں پہ جوڑا بنا کر اس جوڑے کا انتخاب میرے گھر میں فرما دیا۔ جب میاں بیوی دعا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ ہمارے اس ازواجی زندگی کی برکت سے اولاد اللہ نیک دینا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم نے صبح دیکھا، ولیمے کے کھانے پہ دیکھا، بیٹی کے نکاح پہ دیکھا، لکھنے والا بیٹھا تھا، کوئی ڈنر سیٹ کا تحفہ لائی، کوئی جگ کا تحفہ لے کے آئی، کوئی آئس کریم سیٹ کا تحفہ لایا، کوئی نقدی کا تحفہ لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ جن کے تھے کوئی نہیں ٹمپریری عارضی رشتے تھے، وہ تو لاکھوں روپے کے ہار لے کے آئے۔ میرے بھی تو اس کے ساتھ رشتہ ہے، اس سے پوچھ رشتہ ہے کہ نہیں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پتہ اس چمک کے پیچھے، ان گالوں کی لالی کے پیچھے کیا ہے؟ ان ہونٹوں کی لالی کے پیچھے کیا ہے؟ ان آنکھوں کے رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ اس چٹی چمڑی کے پیچھے کیا ہے؟ وہ گلدا پانی کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نہ پاک، ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک، بستر پہ لگ جائے بستر نہ پاک۔ پھر میں کیوں نہ کہوں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور دیکھ تو صحیح رب ماجر میں ٹیل پردوں میں اس نے رات کو دل کے اندھیرے میں کوئی چراغ نہیں، کوئی ایمرجنسی لائٹ نہیں، کوئی سولر نہیں، کوئی یو پی ایس نہیں، کوئی جنریٹر نہیں، کوئی وابڈانی، کوئی گیسی نہیں۔ قربان لجو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ دیکھ مالک کائنات نے اس گندے سے قطرے پر اپنی کاراگری سنائی دکھائی، دیکھ 9 مہینے کے اندر سجا دیا، اور سجا کر دنیا کا دولہا بھی بنا دیا، جنت کا دولہا بھی بنا دیا۔ اللہ